اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان سورۃ ملک کے فضائل میں ہے۔ تو سورۃ ملک کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یعنی جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی، اور اس کا نام سورۃ ملک ہے۔ تو اس کے علاوہ اسی سورت کے متعلق تیسری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور اگر اس کے سینے کی طرف سے آئے گا تو سینہ کہے گا کہ میری طرف آنے کا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور اگر عذاب اس کے سر کی جانب سے آئے گا، حتیٰ کہ کسی بھی جانب سے آئے گا، تو یہ سورت اس کے لیے ڈھال بن جائے گی، اس بندے کی مغفرت کروانے کے لیے اس کا کردار جو ہے وہ اہم ہوگا۔ اور اسی طرح اسی سورت کے بارے میں چوتھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا، یہاں تک کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نیچے جو ہے وہ قبر تھی۔ اور جب انہوں نے اس قبر سے سنا کہ کوئی اس قبر میں بیٹھ کر سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر سارا معاجرہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، اور جب میں نے سنا کہ کوئی بندہ قبر میں سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قبر میں ہے، جو بندہ قبر میں اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ بندہ تھا جو سورۃ ملک کی ہر روز تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، عذاب قبر سے بندے کو یہی سورت جو ہے وہ محفوظ کروا دے گی۔ تو اسی طرح اس سورت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کا 5واں جو ہے فرمان ہے کہ جو بندہ اس سورت کو چاند دیکھ کر اس کی تلاوت کرے، یعنی جب چاند نکلے تو سورۃ ملک کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے 30 دن کی سختیوں کو دور فرما دے گا، یعنی پورا مہینہ وہ امن و امان سے رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور اسی سورت کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کا 6واں فرمان ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو بندہ سوتے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 30 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ اس پر اپنے پر بچھائے رکھے اور ہر چیز سے اس کے جاگنے تک اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اور یہ سورت جو ہے جھگڑا کرنے والی سورت ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کے لیے قبر میں اس کے لیے جھگڑا کرے گی۔ اور اس سورت کا نام تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورۃ ملک جو ہے وہ اس کا نام ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں
جس کے ساتھ خوش ہو جائے۔ تو اس نے عرض کیا بے شک، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت جو ہے یہ خود بھی پڑھا کرو، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ اور انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ سورت جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش سے اس بندے کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔